السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 22 تاریخ ہے، دن جمعہ ہے، 20واں روزہ ہے۔ جو لوگ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ آج افطار سے پہلے اپنے اعتکاف کی جگہ پہ پہنچ جائیں، کیونکہ 20واں روزہ کمپلیٹ کرنے کے بعد جیسے ہی افطار کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو اعتکاف کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اعتکاف کی جو ٹائمنگ ہے وہ رمضان کے اخیر اشرے یعنی 10 دن اعتکاف ہوتا ہے، اور یہ اعتکاف مسنون کہلاتا ہے۔ تو اگر آپ کا اعتکاف کرنے کا ارادہ ہے تو آج آپ کو افطار سے پہلے اپنے اعتکاف کی جگہ پر چلے جانا ہے اور وہیں افطار آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ مرد حضرات کا جو اعتکاف ہے وہ مسجد میں ہی ہوتا ہے، خواتین کا جو اعتکاف ہے وہ گھر میں ہو جاتا ہے۔ تو میں آج بتانے جا رہا ہوں کہ خواتین گھر میں اعتکاف کیسے کریں گی۔ اس کا بالکل سمپل سا طریقہ ہے۔ اگر آپ کا اعتکاف کرنے کا ارادہ ہے تو آپ جس جگہ بھی اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، گھر میں جو جگہ آپ کو اچھی لگے وہاں آپ اعتکاف کرنے کی نیت کر لیں۔ مان لیجئے گھر میں 3 روم ہیں، 4 روم ہیں، تو جس روم میں بھی یا جس جگہ بھی آپ اعتکاف کرنا چاہتی ہیں اس جگہ کو آپ اعتکاف کے لیے سلیکٹ کر لیں۔ اب وہی جگہ آپ کے لیے اعتکاف کرنے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اب وہ جگہ جب آپ نے اعتکاف کے لیے سیٹ کر لی، اب اس جگہ بیٹھ کر آپ کو اللہ کی عبادت میں 10 دن کے لیے لگے رہنا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، اللہ کی خوب عبادت کرنی ہے۔ جس جگہ آپ نے اعتکاف کرنے کا ارادہ کیا ہے، اب اس جگہ سے آپ بغیر کسی شدید ضرورت کے باہر نہیں جا سکتی۔ مان لیجیے آپ نے ایک 10x10 کا روم جو ہے وہ آپ نے اعتکاف کرنے کے لیے سیلیکٹ کر لیا، تو وہ آپ کا اعتکاف کرنے کا ایریا ہے۔ اب اعتکاف کرنے کا جو ایریا آپ نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے اس ایریے سے آپ باہر نہیں جا سکتی۔ اگر آپ بغیر کسی ضرورت کے اس ایریے سے باہر جاتی ہیں تو آپ کا اعتکاف بریک ہو جائے گا۔ کون سی ضرورت کے لیے آپ اس ایریے سے باہر جا سکتی ہیں؟ آپ واش روم کے لیے جا سکتی ہیں، آپ وضو کرنے کے لیے جا سکتی ہیں، یعنی کوئی بھی ایسا کام جو آپ کے جائے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اور ایسا کام جو بہت ضروری ہے، جیسے کہ واش روم جانا ایک انسان کی ضرورت ہے، وضو کرنے کے لیے جانا ایک انسان کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن نہانا یہ انسان کی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے بغیر کام نہ چلے، ٹھیک ہے؟ تو اعتکاف میں نہانے آپ نہیں جا سکتی۔ ہاں اگر غسل فرض ہو جائے گا تو پھر آپ نہانے جا سکتی ہو۔ اسی طرح سے کچن میں آپ سوچو کہ کھانا پکانے چلی جاؤ تو آپ کھانا پکانے کچن میں نہیں جا سکتی، آپ کا اعتکاف بریک ہو جائے گا۔ جو خواتین اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں تو پھر وہ گھر کے کاموں کے لیے کوئی دوسرا بندہ سیٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اور اگر مان لیجئے کچن میں آپ کے علاوہ کوئی کام کرنے والا ہے ہی نہیں ہے تو بس آپ جلدی سے کچن میں جاؤ اور کام وغیرہ کر کے واپس آ جاؤ۔ آپ اپنے اعتکاف کے ایریے سے بغیر کسی ضرورت کے باہر نہیں جا سکتی۔ مان لیجئے دروازہ بجا، آپ نے سوچا کہ چلو میں کھول کے آ جاتی ہوں، تو آپ اپنے اعتکاف والے روم سے باہر نکلیں اور لاک کھولنے چلی گئیں، یا آپ نے سوچا کہ چلو بہت دیر ہو گئی بیٹھے اس روم میں، چلو تھوڑا سا آسمان دیکھ لیتے ہیں، سن لائٹ لے لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں سورج کیسا نکل رہا ہے، تو آپ کا اعتکاف بریک ہو جائے گا۔ آپ نے سوچا کہ چلو یہ میرا اسکارف جو ہے تھوڑا سا گندا ہو گیا، اس کو واش کر لیتی ہوں، تو آپ چلی گئیں وہاں، تو آپ کا اعتکاف بریک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ٹوائلٹ، باتھ روم، وضو کرنا، یا مان لیجئے کچن سے آپ کو کھانا وغیرہ لانا ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے تو آپ بس جلدی سے جاؤ، کھانا نکالو اور لے کے واپس اپنے اعتکاف والی جگہ پہ آ جاؤ، کھانا آپ کو وہیں کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف والی جگہ سے بغیر کسی شرعی ضرورت کے آپ باہر نہیں جا سکتی۔ اگر آپ باہر جاؤ گی تو آپ کا اعتکاف بریک ہو جائے گا۔ ہاں جو آپ کی اعتکاف کی جگہ ہے وہاں بیٹھے آپ گھر والوں سے مل بھی سکتی ہو، اور اس ایریے میں جو چاہے وہ آپ سے مل بھی سکتا ہے۔ آپ مان لیجئے ٹیچنگ کرتی ہیں تو اس ایریے میں بیٹھ کے آپ بچوں کو پڑھا بھی سکتی ہیں، اس ایریے میں بیٹھ کر آپ سارے گھر والوں کے ساتھ افطار بھی کر سکتی ہو، بات چیت بھی کر سکتی ہو، موبائل بھی یوز کر سکتی ہو، اور سو بھی سکتی ہو، ٹہل بھی سکتی ہو، واکنگ بھی کر سکتی ہو، جم بھی کر سکتی ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس ایریے میں رہ کے آپ کچھ بھی کر سکتی ہو، لیکن بہرحال زیادہ سے زیادہ ٹائم ہمیں عبادت میں اسپینڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اعتکاف کا مقصد ہی یہ ہے کہ سارے کام دھندے چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو 10 دن کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر دینا، یہ اعتکاف کا مقصد ہے، اور لیلۃ القدر کو حاصل کرنا۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ٹائمنگ ہے وہ اللہ کی عبادت میں لگائی جائے۔ اب آپ نے نیت کر لی
کہ اللہ میں اعتکاف میں بیٹھنے جا رہی ہوں، اب بس وہی روم آپ کا سب کچھ ہے، اس روم سے آپ کو باہر نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ اچھا 10 دن کا ہی اعتکاف ہوگا؟ خواتین یہ سوال بھی پوچھتی ہیں۔ تو جی مسنون جو اعتکاف ہے رمضان کے اخیر عشرے کا، وہی مسنون اعتکاف ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی 10 دن سے کم کا اعتکاف کرتا ہے، مان لیجیے 9 دن کا، 8 دن کا، 5 دن کا، تو پھر یہ مسنون اعتکاف نہیں کہلائے گا بلکہ یہ نفلی اعتکاف کہلائے گا۔ تو مسنون اعتکاف کا جو ثواب ہے وہ تبھی ملے گا آپ کا جب آپ 10 دن کا اعتکاف کرو، ورنہ آپ پھر کیا 10 دن سے کم کا کرنا چاہو تو نفلی اعتکاف تو آپ 1 دن کا بھی کر سکتی ہو، 2 دن کا بھی کر سکتی ہو، ٹھیک ہے؟ اس میں پھر کوئی لمٹ نہیں ہے۔ لیکن جو مسنون اعتکاف ہے رمضان کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا ہی اعتکاف فرماتے تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اعتکاف میں اگر ناپاکی کے دن شروع ہو جائیں تو کیا کریں؟ تو میری عزیز بہنوں، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ کر اعتکاف میں بیٹھو کہ آپ کے ناپاکی کے دنوں کی ٹائمنگ کیا ہے۔ اگر رمضان کا اخیر عشرہ آپ کے ناپاکی کے دنوں کی ٹائمنگ ہے تو پھر آپ اعتکاف میں نہ بیٹھو، لیکن آپ اعتکاف میں بیٹھ گئیں اور ناپاکی کے دن شروع ہو گئے تو آپ کا اعتکاف بریک ہو جائے گا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو اعتکاف کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالی ہماری نیت کے مطابق ہمیں اجر عطا فرماتا ہے۔ ہماری نیت تھی اعتکاف کرنے کی، لیکن ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ایسی پرابلم ہمارے ساتھ لگ گئی جس سے وہ اعتکاف ٹوٹ گیا، تو ہم تو نہیں چاہتے تھے نا توڑنا، لیکن وہ ٹوٹ گیا، تو اعتکاف کا ثواب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمیں پورا مل جائے گا۔ اور جب عید کا چاند دکھ جائے تو آپ کا اعتکاف کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اب آپ کا اعتکاف پورا ہو گیا۔ تو 20ویں رمضان کو افطار کرنے سے پہلے آپ اپنی اعتکاف کی جگہ پر بیٹھ جاؤ اور اسی جگہ پر افطار کرو، آپ کا اعتکاف شروع ہو جائے گا، اور پھر عید کا چاند ہونے تک آپ کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ جیسے ہی عید کا چاند ہوتا ہے اب آپ کا اعتکاف کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ خواتین کے اعتکاف کرنے کا طریقہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اعتکاف کا پورا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔